अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फहाद हुसैन। नाजरीन, जैसा कि पिछले कई शोज़ में हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मुल्क में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो एक इंस्टेबिलिटी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है, उसके साथ अब एक और थ्रेड जो है वो ये है कि जो जो सोर्सेज है वहाँ से ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि जो है इंडिया जो है एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकता है, पाकिस्तान पे जो है अटैक कर सकता है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। अगर हम ओवरऑल उनकी इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी जो है कोलैप्स करते हुए नज़र आ रही है। कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो फ्रीज़ हुई, क्योंकि बज़ाहिर लगता यही है कि वो प्रॉपरली जो है वो डील नहीं कर पाए और बुरी तरह जो है जो मोदी की जो गवर्नमेंट है इंडिया में वो नाकाम हुई। उसके बाद जिस तरीके से जो क्राइसिस वहाँ पे नज़र आया, ना सिर्फ इकॉनमी का बल्कि ह्यूमन क्राइसिस भी नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो फार्मर्स का जो एहतजाज है वो भी जो है भरपूर नज़र आ रहा है। किसी किस्म की जो है फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ से भी जो है शो नहीं हो रही गवर्नमेंट के लिए। इस वक्त जो जो गवर्नमेंट है, मोदी की जो गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नज़र आ रही है इस वक्त। ओवरऑल वहाँ पे जो 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 इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा संगीन है कि पूरी दुनिया की जो है इस वक्त नज़रें जो है वो इंडिया के ऊपर ही है। वहाँ पे जिस तरीके से लोगों के साथ जो है बर्ताव किया जाता है, उस पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न्स होते हैं पूरी दुनिया को। जितनी भी जो 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 बॉडीज़ हैं उनको कई इश्यूज़ रहे हैं कि जिस तरीके से ख़ास तौर पर अगर हम जर्नलिस्ट की ही बात करें तो उनको भी जो है प्रॉपर कवरेज जो है करने नहीं दी जाती, कि जिस तरीके से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो है डील किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे मोदी की जो गवर्नमेंट है उसमें इतने ज़्यादा मसाइल जो है बढ़ चुके हैं कि कहा यह जा रहा है कि वो जो 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 इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे इंडिया में, उसके ऊपर जो ओवरऑल जो पूरी दुनिया की जो नज़रें जो इस वक्त मरकूज़ है उससे तवज्जो हटाने के लिए इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ें जो है मूव होती हैं। फ़िलहाल कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पे जो है वो रखा गया है। जो हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है बिल्कुल इस वक्त जो है चौकन्ना है। अगर भारत की तरफ से किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई की गई तो कहा जा रहा है कि इसका भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा, फिलफोर जवाब दिया जाएगा। कुछ जो है इंटेलिजेंस जो है ऐसी मौसूल हुई है जिसके बाद जो है सिक्योरिटी के जो है वो भरपूर इकदाम कर लिए गए हैं और जो जो मुसल्लह अफवाज है उनको जो है हाई अलर्ट पे जो है वो रख दिया गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है इंडिया इस सूरत हाल से बाहर निकलता है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है इंडिया के ऊपर। अंदरूनी और बैरूनी दोनों दबाव का जो है इस वक्त सामना करना पड़ रहा है मोदी की गवर्नमेंट को, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई है। तमाम इश्यूज़ पे, तमाम फ्रंट पे जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है बुरी तरह नाकाम हुई है, नाकाम नज़र आती है। किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है। वहाँ पे भी लोगों का जो है महंगाई में, बेरोज़गारी की वजह से वहाँ पे भी जो है बहुत बुरा हाल है। यही वजह है कि अब लोग जो है मोदी के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह का सलूक जो है वो रखा गया है, अभी भी रखा जा रहा है। यही वजह है कि जो आलमी जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर हम बात करें इस ख़ास तौर पे मोदी की जो गवर्नमेंट है, यही वजह है कि वो इस वक्त जो दबाव है अंदरूनी और बैरूनी उससे निकलने के लिए और जो 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 इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तवज्जो जो है हटाने के लिए जो है कहा जा रहा है कि जो जो इंडिया है वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकता है और पाकिस्तान में अटैक कर सकता है किसी भी चीज़ को जो है जवाज़ बना के। लेकिन फ़िलहाल हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर इस तरह की किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ऐसा ही जवाब मिलेगा जैसा कि पिछली दफ़ा मिला था 27 फरवरी को। बड़ा ही
بھرپور جو ہے جواب دیا تھا پاکستان کی ایئر فورس نے. اس کے بعد جو ہے بھارت کو پوری دنیا میں جو ہے ہزیمت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. کسی قسم کا کوئی ڈیفنس نہیں تھا انڈیا کے پاس. تو بظاہر اگر اپنی جو پچھلی جو ان کی جو ہے ناکامی ہے اگر اس کو ہی وہ مد نظر رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے اس طرح کی جرت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی کہ اس وقت جو ہے فورسز جو ہے ہائی الرٹ پہ ہے کیونکہ انڈیا کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ دباؤ ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم بھی جو ہے کسی قسم کی جو ہے فلیکسیبلٹی فی الحال دکھانے پہ جو ہے تیار نہیں ہے. کل بھی ہم نے بات کی کہ ریزگنیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی جو نمائندے ہیں جو اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے جو ریزگنیشنز ہیں وہ 31 دسمبر تک جو ہے پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو جو ہے جمع کرا دیں گے. لیکن کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ بظاہر جو کل باڈی لینگویج تھی مولانا فضل الرحمان کی اور ساتھ میں ان کے جو دو اور رہنما تھے ان کی اس سے بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے کنسنسس نہیں ہے ریزگنیشنز کے اوپر. خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان میں جو ہے اتفاق رائے نہیں پایا جاتا ریزگنیشن کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو موومنٹ ہے پی ڈی ایم کی وہ اگینسٹ گورنمنٹ وہ کس طریقے سے ہے آگے جا کے جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے کرتی ہے. فی الحال 13 تاریخ کو جو ہے لاہور میں جلسہ جو ہے وہ اسکیجول ہے پی ڈی ایم کا جس میں کلیم ہے پی ڈی ایم کا کہ لوگوں کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے شرکت جو ہے وہ ہوگی جو کہ ایک کلیئر میسیج ہوگا گورنمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کہ کس طریقے سے جو عوام ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس سے جو ہے کسی طور پہ جو ہے خوش نظر نہیں آتی. اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کس طریقے سے جو ہے پلان کرتی ہے. کل ایک اور خبر آئی کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے جس طرح پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں جو ہے لانگ مارچ کیا جائے گا لیکن کل جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے جو خبر آئی وہ یہی ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے جو جنوری کے جو لاسٹ ویک ہوگا اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فی الحال کنسنسس نہیں ہے کسی بھی جو ہے حکمت عملی کو لے کے جو پی ڈی ایم ہے اس کے پلیٹ فارم میں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس تمام صورتحال سے کس طریقے سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انڈین اٹیک کا بھی اس وقت جو ہے وہ خطرہ ہے ملک کو اور ساتھ میں ملک کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی جو ہے بہت بہتر نہیں ہے ہیٹڈ انوائرمنٹ ہے. تو ان تمام صورتحال میں ڈیفینیٹلی ملک کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان ملک کو ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے ان تمام ایشو سے ان تمام صورتحال سے کس طریقے سے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. پاورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی ایشین جو کئی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ پاورٹی جو ہے بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ رہا ہے ہمیشہ سے. پاکستان میں بھی جو ہے پاورٹی کے جو ہے ایشوز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. عمران خان کا فوکس بھی رہا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس سے جو ہے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ جو صورتحال ہے جو اوور آل جو ہماری جو میجورٹی جو پاپولیشن ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے غریب ہے یا بہت زیادہ پاورٹی کی جو لائن ہے اس سے نیچے ہے ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اوپر لے کے آنا ہے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. گورنمنٹ نے اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوگی اس کے تحت جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی اسی کے تحت جو ہے جو لوگ ہیں جو پاورٹی کی لائن سے نیچے ہیں یا جن کے جو ہے اکنامک مسائل بہت زیادہ شدید ہے ان کو جو ہے اوپر لایا جائے گا انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے جابس کریشن ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان کا جو کہنا ہے جو ہمیشہ سے کلیم بھی رہا ہے عمران خان کا کہ جو ایشوز ہیں خاص طور پہ جو غریب عوام ہے پاکستان کی خاص طور پہ روزگار کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے انہیں اوپر لے کے آنا ہے تاکہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے گامزن ہو سکے. جو ایک سسٹینیبل جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے وہ جو ہے ملک میں لائی جا سکے کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اکنامک گروتھ ہوتی ہے 5% 6% دین اس کے بعد واپس جو ہے ایک بڑا جو ہے سلمپ آ جاتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے بالکل کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اکنامک گروتھ جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان تمام صورتحال سے گورنمنٹ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. فی الحال عمران خان کا کہنا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے جو ہے جو پاورٹی ہے اس کو ملک میں جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے.
اسد عمر کے حوالے سے جو ہے کل خبریں آئی کہ اسد عمر فیڈرل منسٹر اسد عمر کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں اس وقت جس طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے ایس او پیز کی، اگر اسی طریقے سے رہی تو آئندہ 2 ہفتوں میں جو ہے مزید جو ہے سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ واقعی اس وقت ملک میں اگر ہم بات کریں کیسز کی تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے کووڈ ٹیسٹ میں وہ بھی بہت تیزی سے جو ہے اسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو صورتحال واقعی میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے خراب ہمیں نظر آتی ہے۔ ایس او پیز پہ عمل ہی فی الحال جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک واحد جو ہے حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ویکسین ہے اس کی اویلیبلٹی بھی جو ہے ابھی ٹائم لگے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ تقریباً فرسٹ کوارٹر میں کہا جا رہا ہے کہ جو ویکسین کی اویلیبلٹی ہوگی، جو پروکیورمنٹ ہوگی ویکسین کی، وہ جو ہے ہوگی 2021 کے فرسٹ کوارٹر میں۔ تو فی الحال یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو ہے ہمیں زبردست طریقے سے جو ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، تاکہ اس وقت جو وائرس کا جو پھیلاؤ ہے بہت زیادہ، اسے جو ہے روکا جا سکے، اسے جو ہے کنٹرول میں رکھا جا سکے، تاکہ جو صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے نہ صرف ہیلتھ میں بلکہ اکنامک جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے ریسنٹلی جو ہے پی آئی بیز کے جو آکشن کے ذریعے تقریباً 12.55 بلین روپیز جو ہیں ریز کیے ہیں۔ کل آکشن ہوا ہے جس میں گورنمنٹ نے جو ہے 12.55 ارب روپے جو ہے وہ پی آئی بی کے آکشن کے ذریعے جو وہ ریز کیے ہیں۔ اگر ہم تفصیل اس کی جو ہے وہ ڈسکس کریں تو جو 3 ایئرس کے جو پی آئی بی کے جو آکشن ہوا ہے اس میں تقریباً 1.55 بلین روپیز جو ہیں گورنمنٹ نے ریز کیے ہیں 3 ایئرس کے پی آئی بیز کے جو ہے فلوٹنگ اس کی صورت میں۔ اس پہ جو ییلڈ رہی، کٹ آف ییلڈ رہی تقریباً 8.24%۔ اس کے بعد 15 ایئر کے جو پی آئی بیز تھے اس کے تحت گورنمنٹ نے تقریباً جو ہے 3 ارب روپے ریز کی ہیں، اس کی جو ییلڈ تھی وہ رہی تقریباً 10%۔ اس کے بعد جو 20 ایئر کے جو پی آئی بیز ہیں اس میں گورنمنٹ نے تقریباً 8 ارب روپے جو ہے وہ ریز کی ہیں، اور جو اس کا جو کٹ آف ییلڈ تھا وہ رہا تقریباً 10.58%، جبکہ جو 10 ایئر کے جو پی آئی بیز تھے اس میں جو ہے گورنمنٹ نے تمام جو بڈس تھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو تقریباً اوورآل 12.55 ارب روپے جو ہے گورنمنٹ نے پی آئی بیز کے آکشن کے ذریعے کل ریز کیے ہیں۔ مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل جو ہے یو ایس مارکیٹ میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، لیکن سٹل مارکیٹ جو ہے 30,000 کا جو لیول ہے، جو سائیکلوجیکل لیول ہے ڈاؤ جونز کا، اسے جو ہے ہولڈ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ نظر آتا ہے کہ جو لیول ہے 30,000 کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بلز کی جو کوشش ہے، جو ایفرٹس ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو 30,000 کا جو لیول ہے اسے جو ہے بچایا جا سکے، اور ایک جو کنسولیڈیشن کا فیز ہے اسے جو ہے ممکن بنایا جا سکے، تاکہ جو ہی جو اسٹیمولس کے حوالے سے اعلان ہو کہ کس قسم کا جو ہے اکنامک پیکیج آ رہا ہے، تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے سپورٹ کیا جا سکے، تو دین اس کے بعد جو ایک لیول ہے، ایک گراؤنڈ ہے مارکیٹ کے لیے ڈاؤ جونز کا، وہ آلریڈی جو ہے سیٹ ہو، دین اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ جو ریلی ہے وہ مارکیٹ میں ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اسی طرح نیسڈیک میں بھی کل ہمیں زبردست پروفٹ ٹیکنگ جو ہے نظر آئی، تقریباً 243 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ جو ہے نیسڈیک کا جو سیشن ہے کل اختتام پذیر ہوا۔ اوورآل یو ایس کی مارکیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل جو ہے ہمیں سیلنگ نظر آئی۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً سملر سچویشن ہمیں نظر آتی ہے تمام ایشین مارکیٹس میں۔ اس وقت میجورٹی جو ایشین مارکیٹس کی ہے وہ اس وقت جو ہے ریڈ زون میں ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ جو کل کی جو یو ایس مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کا ایک امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے آج کی جو ایشین مارکیٹس کی جو پرفارمنس ہے اب تک کی، اس میں کیونکہ تقریباً تمام ہی مارکیٹ جو ہیں وہ اس وقت ریڈ زون میں ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں، کل جو بینچ مارک انڈیکس ہے KC 100 انڈیکس کی جو پرفارمنس رہی، کل بھی تھوڑا بہت ہمیں جو ہے ایک والیٹیلیٹی مارکیٹ میں نظر آئی، کیونکہ انٹرا ڈے میں مارکیٹ نے تقریباً 200 سے زائد پوائنٹ کا جو ہے اضافہ کیا، دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی پیک کے لیولز پہ، خاص طور پہ کل جس طریقے سے خبریں آ رہی تھی کہ انڈیا جو ہے پلان کر رہا ہے پاکستان پہ اٹیک کا، ایک فالس فلیگ آپریشن کی جو ہے تیاری کی جا رہی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جو ہے
प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, क्योंकि मार्केट ने इंट्राडे के तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको ना सिर्फ इरेज़ किया बल्कि ड्यूरिंग द डे मार्केट जो है रेड जोन में भी हमें ट्रेड होते हुए नज़र आई। ओवरऑल कल की जो क्लोजिंग थी बहरहाल मुस्बत जोन में रही, तकरीबन 102 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है सेशन कल 42,204 के लेवल पे जो है वो क्लोज़ हुआ। एक वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम में भी हमें जो है इजाफा नज़र आया। ओवरऑल अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में तकरीबन 25% का जो है वो इजाफा कल रिकॉर्ड किया गया और तकरीबन 244 मिलियन जो है कल ट्रेड हुए, 244 मिलियन शेयर जो हैं कल KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए। तो एक्टिविटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है, लेकिन इस तरीके अब जो एक इन्वायरमेंट जो बनते हुए नज़र आ रही है, जो एक थ्रेट है इंडियन जो है अटैक का, देन उसके बाद जो 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 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो भी हमें हीटेड अप जो है वो नज़र आती है। अब इन तमाम इवेंट्स का डेफिनेटली मार्केट पे भी एक हमें इम्पैक्ट जो है नज़र आ सकता है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी पोजीशन जो है इन तमाम सूरत हाल को जो है मद्देनज़र रखते हुए ही लें, ताकि जो है किसी भी ऐसे इवेंट से जो है इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ज़्यादा लॉस ना हो और एक अच्छी पोजीशन में ही रहें। अब देखते हैं कि आज की जो मार्केट की जो है परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। ओवरऑल जैसा कि हमने बात की कि जो कल की US मार्केट की परफॉर्मेंस रही और अभी जो एशियन मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है, बज़ाहिर कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि मार्केट में आज जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट अभी भी जो है जो 42,000 का जो लेवल है उसको जो है होल्ड किए हुए, जो कि एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए। इसी के साथ जो है आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल फिर जो है आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।